کھڑی الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج سے کئی سو سال پہلے ترکی میں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہوئی ہے۔ سارے پڑھے لکھے لوگ ان کے نام سے متعارف ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم کہہ دیتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی حکایت بیان فرمائی ہے جو میرے درس سے متعلق ہے اور جس سے میرا مضمون آپ کی نگاہوں میں آ جائے گا۔ رومی فرماتے ہیں، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کز دام و دد ملول مو انسان مارزوس، کہ کل دن کے وقت، ذرا منظر اپنے سامنے لائیں کہ دن کا وقت ہے، ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر گزر گئی ہے، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، ہاتھ میں اس نے دیا لیا ہوا، دن کے وقت چراغ ہاتھ میں لے کر گھوم رہا ہے، کز دام و دد ملول مو انسان مارزوس، اور کہہ رہا کہ یہ درندے اور چار پائے جو ہیں نا، میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، میں کسی انسان کی تلاش میں ہوں۔ توجہ طلب بات ہے، آپ سے 600-700 سال پہلے شہر آباد ہے، بازاروں میں گہما گہمی ہے، مگر بوڑھا جس کی عمر گزر گئی وہ ہاتھ میں چراغ لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ درندے اور چار پائے ہیں، میں کسی انسان کی تلاش میں ہوں۔ از ہم رہانے سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اور رست میں دستان مارزوس، ان نکمے ساتھیوں سے میں اکتا گیا ہوں، مجھے علی مرتضیٰ جیسے اور رستم جیسے بہادر ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ تو رومی کہتے ہیں، میں نے کہا اس سے بوڑھے سے، گفتم کہ یافت مینا شود جستا اما، ایسا آدمی تو ہم نے بھی ڈھونڈا ہے، عمر گزر گئی ہے، نہیں ملتا، ایسا انسان جو تم تلاش کر رہے ہو نا، ہم بھی تلاش کر کے تھک گئے، نہیں ملتا۔ گفتاں کہ یافت مینا شودان مارزوس، اس نے کہا وہی انسان جو عام نہیں نہ ملتا، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ بات جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، بالکل قرآن یہی بات کہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ انسان نہیں ہیں، گدھے ہیں، کتے ہیں، کوئی اور جانور ہے، کتنی اپنی توہین سمجھیں گی، مگر یقین جانیں قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی مثال کتے سے اور گدھے سے دی ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ ایک صاحب شریعت نبی کی امت ہیں، مگر ان کا کردار ایسا ہے کہ قرآن نے انہیں انسان نہیں مانا۔ ہمارا بھی اصل مسئلہ جو ہے نا، ٹریجڈی وہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو ٹانگوں والے جو پھر رہے ہیں یہ انسان ہیں۔ این کے می بینی خلاف آدمند نیست آدم خلاف آدمند، فرماتے جب تمہیں جو نظر آ رہا ہے نا، یہ انسان نہیں ہے، انسان کا خلاف ہے، شکل انسان کی ہے، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید میں سورہ الجمعہ دیکھیں، اہل کتاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو بنی اسرائیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور بڑی اللہ کی چہیتی اور لاڈلی امت ہے۔ اللہ نے صحرائے سینا میں ان کے لیے پتھروں سے چشمے نکالے، اوپر کوئی سائبان نہیں تھے تو بادلوں کا سایہ کیا، خوراک کے لیے من اور سلوہ نازل کیا، مگر ان کی مثال قرآن دیتا ہے جو انبیاء کو مانتے تھے اور ان میں لگاتار نبی آئے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفار، اللہ فرماتا اب یہ انسان نہیں ہے، شکلیں ان کی انسان کی ہیں، ان کی حالت بالکل گدھوں جیسی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا مثلہ کمثل کلب، یہ آپ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کروڑوں اربوں ہم کہتے ہیں انسان بہت نایاب ہے، انسان نہیں مل رہا۔ انسان پیدا کرنے کا کام دنیا میں صرف انبیاء علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہم احساس کتری کا شکار ہو گئے، دیکھتے ہیں چکا چوند یورپ کی تو کہتے ہیں وہ آسمان پر پہنچ گئے، انہوں نے یہ چیزیں بھی تحسین کے قابل ہیں، کوئی ان کی
تحقیر نہیں کرنی چاہیے، بڑے کارنامے ہیں جو بھی یہ چیزیں ایجاد کریں انسانیت کی بھلائی کے، ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ مگر یہ بات آپ ضرور سوچیں اور اس پر غور کریں کہ انسان ان لوگوں سے نہیں بن سکا۔ اتنے یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں، ہر محلے اور گلی میں اسکول کھول گئے، مگر جتنی کرپشن اور جتنی بدماشی اس دور میں پھیلی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، آپ کہتے ہیں شرح خواندگی کم ہے، حالانکہ یہ کارپوریشنوں کے چیئرمین جو ہیں پکڑے تو وہ جاتے ہیں، کرپشن وہ کرتے ہیں کروڑوں اربوں کی، ان کے پاس سب سے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، مگر انسانیت نہیں ہے۔ انسان دنیا میں صرف ایک گروہ نے پیدا کیے ہیں، اور وہ جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ انہوں نے ایجاد نہیں کوئی کی، یہ ٹھیک ہے، مگر انسان انہوں نے تیار کیے ہیں جو صرف شکل کے لحاظ سے انسان نہیں تھے، سچ مچ ان میں انسانیت تھی۔ اس کے نمونے ایسے ہیں تاریخ میں محفوظ ہیں جس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمین پر وہ چلتے پھرتے فرشتے تھے، بنے ہوئے خاک کے تھے، مگر ایسے اعلیٰ اور ایسے بلند تھے کہ معلوم ہوتا تھا زمین پر فرشتے اتر آئے۔ تو اسی کو قرآن مجید کہتا ہے کہ کبھی دیکھنے میں لوگ انسان ہی نظر آتے ہیں مگر انسان نہیں ہوتے، مثل کا مثل الکلب، کتے ہوتے ہیں، کبھی کہتا وہ گدھے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ بھی بات کہی اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چار پائے ہوتے ہیں بن کے، ان سے بھی گئے گزرے، جانوروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بدتر کہا۔ یہ ہم ہی میں سے دیکھنے میں سوٹڈ بوٹڈ ہیں، کاروں میں گھوم رہے ہیں، کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، مگر انسان نہیں ہے۔ اللہ کہتا یا گدھے ہیں یا کتے ہیں یا چار پایوں سے بدتر ہے، انسانیت نام کی ان میں کوئی شے نہیں۔ زمین کو انہوں نے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کو فساد سے بھر دیا۔ اور اب تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، ٹی وی آپ دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، پوری زمین فساد سے پورا، خون ریزی ہے، بدماشیاں ہیں، ڈاکے ہیں، قتل و غارت ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انسانیت نہیں ان میں آئی۔ انسانیت کے لیے میرے بھائی اور دوستو دو چیزوں کی ضرورت ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے، خواہ وہ کنگال ہو، غریب ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، ایمان اور تقوی۔ ایک تین باتوں پر یقین بنیادی بات ہے کہ یہ مانے کہ یہ دنیا خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اس کا ایک پیدا کرنے والا ایک مالک ہے جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، اللہ پر ایمان۔ اور دوسرے یہ بات مانے کہ اس نے ہمیں یہاں کھیلنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، یہ زندگی آزمائش کا دور ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے اس نے ہدایات دی ہیں، اور ایک مخصوص گروہ اس کے لیے اس نے مبعوث کیا جس کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اور انبیاء کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا، یہ دوسرا یقین ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ زندگی کا سلسلہ مرنے سے ختم نہیں ہو جاتا، موت کے بعد ہم ایک وسیع دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، عالم آخرت۔ یہ تین بنیادی عقیدے ہیں جن کے ذہن میں پیدا کیے بغیر انسانیت نہیں آ سکتی۔ آپ ہر شخص کو پی ایچ ڈی کرا دینا اور ہر شخص کوٹھی اور بنگلے میں رہنا شروع کرے، کبھی انسان نہیں بنیں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بدماش بن جائیں، نیکی نہیں آئے گی۔ یہ تین عقیدے فنڈامنٹلز جو ہے کہ آدمی مانے کہ میرا ایک مالک ہے، یا اس نے جب میں بھیجا میرے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا، اور موت کے بعد میری زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ میرے سامنے آئے گا۔ یہ تین اساسیات ہیں، ایسے بنیادی عقیدے ہیں جب ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں تو انسان بن ہی کچھ اور جاتا ہے۔ فرشتے بھی اس کے وضو کے پانی کو اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب وہ تقوی کو اختیار کرتا ہے، اور تقوی کی بہترین تشریح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے قرآن بھرا ہوا کہ متقی بنو، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، تقوی اختیار کرو، مگر اس لفظ کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر تشریح جو ہے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور حضرت ابی کا اپنا مقام یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں اعلان کیا کہ من اراد القرآن فلیات ابی، اگر کوئی شخص قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ابی کے پاس جائے۔ بہت بڑے صحابی ہے رسول اللہ کے صحابہ میں سے قرآن کے عالم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا کہ بھائی قرآن میں بار بار یہ آتا کہ متقی بنو، تقوی اختیار کرو، تقوی کا مفہوم سادہ لفظوں میں سمجھائے۔ تو حضرت ابی رضی نے کہا کہ امیر المومنین کبھی ایسی جگہ میں سے گزرے ہیں کہ دونوں طرف خاردار کانٹے والی جھاڑیاں اور درمیان میں راستہ تنگ ہو؟ کہا ہاں کئی بار اتفاق ہوا۔ تو فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں دامن سمیٹ لیتا ہوں، سمٹ جاتا ہوں، بچ بچ کر گزرتا ہوں کہ دامن کانٹوں میں نہ اڑ جائے۔ فرمایا امیر المومنین یہی تقویٰ ہے، یہ زندگی جو ہے نا بچ بچ کر گزارنا، زندگی کی راہ پہ چل۔ یہ اسلام پر تہمت لوگ جو نہیں صحیح سمجھتے وہ کہتے ہیں ترقی میں حائل نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان تک جاؤ کوئی اعتراض نہیں، مگر زندگی کی راہ پہ چل، لیکن ذرا بچ بچ کے چل۔
यूँ समझ ले कोई मीना खाना बारे दोष है। शीशों का टोकरा जैसे सर पर होता है ना, आदमी फिर आवारा तरीके से नहीं चलता, बच कर चलता कि ये चूर ना हो जाए। ये एहतियात और संभल कर चलना यही दीन है। तो ईमान है तीन बातों का मानना, कि अल्लाह को माने, रसूल को माने और बाद वाली ज़िंदगी को माने। और तकवा फिर अमली ज़िंदगी में उन उसूलों की पाबंदी करे जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें दी है। जिन चीज़ों से रोका रुके, जिनका हुक्म दिया वो करें। ये तकवा, ये जब पैदा होता है तो फिर इंसान बेशक वो फाका ज़दा हों, गरीब और कंगाल हों, वो दुनिया में सबसे बेहतर इंसान होते हैं। और अगर ये चीज़ ना हो तो सब कुछ होते हुए भी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुरान की ज़बान में मसलुल हिमार, या वो गधे होते हैं, शक्ल इंसानों वाली होती है, होते गधे। और अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि जो कैरेक्टर कोई अपने अंदर यहाँ पैदा करेगा, क़यामत के दिन उसी शक्ल में उठेगा। कुछ खिंजीर उठेंगे, कुछ कुत्ते होंगे, कुछ गधे होंगे। जो जो अमाल जिस तरह के किसी के हैं, इनकी शक्लें इंसानों की नहीं रहेंगी, उसी शक्ल में अल्लाह उन्हें उठाएगा। इंसानों की शक्ल तो उन्हें मिलेगी जो सही मानों में इंसान है, जिनके अंदर इंसानियत है। तो इंसानियत के एक दो नमूने मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि जब अल्लाह के रसूल ने इस्लाम लोगों को सिखाया और सही मानों में उनके अंदर तकवा पैदा हो गया, तो एक नमूना तो आप ये मुरादा फरमाएँ कि यमन में से एक सहाबी आए, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली, शाही ख़ानदान से थे। रसूल करीम अलैहि सलाम को इतला हो गई थी कि जरीर आ रहा है। आपने खुतबे में ऐलान फरमाया कि अभी आप लोगों के सामने एक शख्स आ रहा है जिसकी पेशानी पर बादशाह का नूर चमकता। जब वो हज़रत जरीर आए, आपने खुतबा छोड़ा, कुर्सी मंगवाई, नीचे तशरीफ़ ले आए, उनसे बातें करते रहे। तो बैत जब ली रसूल करीम अलैहि सलाम ने, जो मैंने अर्ज़ किया कि इंसान तैयार किए, नबी जो इंसान तैयार करने का काम करते हैं, अमीर नहीं बनाते, कोई इजाज़तें नहीं करते, इंसान दुनिया को देते हैं। तो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह से तीन बातें आपने मनवाई कि नमाज अदा करना, ज़कात देना, वन नुसर कुल्ले मुस्लिम, और हर मुसलमान की खैर खाई करना, किसी मुसलमान के साथ बदखाई नहीं करना, ऐसा सलूक नहीं करना जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। अब रसूल करीम अलैहि सलाम के बाद लोगों ने ये देखा कि हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह का ग़ुलाम जंगल में घूम रहा था। एक देहाती आदमी ने कहा कि भाई मुझे घोड़े की ज़रूरत है। उन्होंने कहा मेरे मालिक के पास है। सौदा हो गया 800 दिरहम का कि 800 रुपया दे दो और घोड़ा ले लो। वो बदवी आ गया उस गुलाम के साथ और हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह को आकर बताया कि 800 में सौदा हुआ, हज़रत आप 800 ले लें और घोड़ा दे दें। अब हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ने अजीब बात की, उन्होंने कहा नहीं भाई मेरा घोड़ा इतने का नहीं है। अब इसका मतलब मैं और आप तो यही समझेंगे कि सस्ता दे रहा है, मैं नहीं इतने में दूंगा, ज़्यादा पैसे दूंगा। मगर बिल्कुल नाकाबिले यकीन बात कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कुछ और पैसे बढ़ा लें, फिर बताया नहीं इसने ज़्यादा पैसे तेरे साथ तय कर लिए हैं, मेरा घोड़ा 800 का नहीं है, 600 भी नहीं माने, 400, 200 दिरहम आपने कबूल की। फरमाया हाँ 200 दिरहम का मेरा घोड़ा। अब दुनियावी अकल की रूह से ये बिल्कुल पागलपन है, कारोबार का असूल नहीं है, ज़्यादा नफ़ा कमाना चाहते हैं। मगर जरीर रज़ी ने वो 800 की बजाय 200। और जब लोगों ने पूछा कि हज़रत आपने ये उल्टी गंगा क्यों बहाई, ईमान और तकवा से जो फल हासिल होता ना, जिस किस्म के इंसान तैयार किए होते हैं, उनका एक नमूना। आपने फरमाया या रसूलुल्लाह के साथ जब मैंने मस्जिद नबी में बैत की थी तो उसमें याद किया था वन कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान की खैर खाई करना। तो जब मैं समझता हूँ कि मैं अगर ये घोड़ा ख़रीदने जाता तो 200 का ही मैंने ख़रीदना था, तो मैं क्यों अपने भाई से ज़्यादा पैसे वसूल करता, मेरे वसायत की खिलाफ वर्जी होती। मैंने हुजूर के साथ जो इकरार किया था वो तो ख़त्म हो जाता। तो ये नमूना आपके सामने जो मैंने अर्ज़ किया, अगर ऐसे इंसान बन जाएं कि बजाय इसके कि कोई गाहक आया तो समझे ये नादान और बेवकूफ़ है, ये समझता नहीं भाव के, इसलिए इसका खून छोड़ो, नहीं। हज़रत यूनुस इब्न उबैद रहमतुल्लाह अलैह की तरह करे। बड़े नेक थे, इतने नेक थे कि इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह तहज़ीब व तहज़ीब में लिखते हैं अगर किसी की दुआ कबूल नहीं होती जी तो फिर वो ये कह देता था क्या यूनुस बिन उबैद के रब मेरी मान। इतना एहतराम था उनका, अल्लाह के यहाँ इतना मकाम था। तो वो बाज़ार में अपने भतीजे को बिठाकर, कपड़ों की दुकान थी, मस्जिद में चले गए। मस्जिद से जब आए तो उन्होंने देखा कि एक देहाती के हाथ में कपड़ा उन्हीं की दुकान का। उन्होंने पूछा कितने का ख़रीदा, उसने कहा इतने का, और वो बड़ा खुश था कि हमारे लिए ये सस्ता। आप उसको लेकर जाकर भतीजे से कहा बेवकूफ़, मेरी सारी बात ज़ाहिर करना चाहता, ये तो बेचारा सादा है, समझता कि मुझे सस्ता मिला।
ہم اتنے کا نہیں بیچتے، تو نے کیوں ایسے زیادہ پیسے لیے؟ یہ دو نمونے جو آپ کے سامنے کاروبار کے آئے کہ بجائے منافع زیادہ کمانے کے خلق خدا کی بہتری، کہ اگر لوگ نہیں بھاؤ سے واقف یا ان کو نرخ کا پتہ نہیں تو ان کا خون نہیں چوسنا، ایسا کرنا کہ احب نفس کا اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ، یہی ان کی شہادت کے دن ہے ذی الحج کے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا، قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئیں، لوگ بہت تنگ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غلے کے اونٹوں کی ایک قطار شام سے منگوائی، غلے سے لدے اونٹ آئے، مدینہ کے قریب پہنچے، لوگ آگے نکلے، انہوں نے جا کر کہا حضرت 1 روپیہ منافع لے لیں من کے پیچھے اور ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ منافع ملتا، کسی نے 2 روپے کہا، کسی نے نہیں، مانے نہیں۔ لوگ آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں حضرت عثمان رضی کو کتنا نفع ملتا، یہ نہیں بیچیں گے۔ مگر بالکل ایک ایسی بات جو صرف معتبر سندوں سے پہنچی تو مان رہے ہیں، ورنہ اس دور میں ماننا نہیں چاہتا کوئی آدمی کہ ایسا بھی ہوتا۔ صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینے کا ہر باشندہ جتنی جتنی ضرورت ہے میرے دروازے سے آ کر مفت لے جائے۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں زیادہ نفع ملتا، تو قرآن مجید سورہ بقرہ کا حوالہ دیا کہ اللہ کہتا ہے 1 دانہ بو گے تو اس سے 7 سٹے نکلیں گے، اس میں 100 دانہ ہوگا، اور وہاں بھی فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 کی بھی کوئی حد نہیں، اللہ جس کی نیت اس سے بھی اچھی ہوگی اس کے لیے اور کئی گنا بڑھا دے گا۔ یہ منافع تھا جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذرا توجہ فرمائی تو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی کہ ایمان سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو اسی دنیا کو مانتے کہ آگے کچھ نہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کا بڑا کرتے پھریں؟ وہ کہیں ہمیں اپنے خود غرضی اور اپنے مفاد کی فکر کرنی چاہیے، باقی مرتے ہیں تو مریں۔ مگر جو سمجھتا کہ نہیں دنیا یہی ہے، نہیں ہے، مرنے کے بعد آنکھیں بند ہوتے ہیں کہ بڑی وسیع دنیا ہے جہاں ہم نے پہنچ جانا، یہاں یا اچھا انجام ہے یا مصیبت سامنے آنے والی، وہ یہاں کے منافع کا نہیں سوچتا، آخرت کا سوچتا ہے کہ وہاں جا کر کیا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ایسا آدمی خلق خدا کا خیر خواہ ہوگا، خود غرض نہیں ہوگا، مفاد پرست نہیں ہوگا۔ اور اس سے جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی ایک آدھ واقعہ میں سنا دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ جو بیبیاں اللہ کے دین نے تیار کی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ترقی ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں مہذب ہوتے جا رہے ہیں، سویلائزڈ ہوتے جا رہے ہیں، یہ دور بار بار آیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، میری بچیاں بہنیں سن رہی ہیں، ہم کہتے ہیں بہت ہم آگے نکل گئے، آگے نہیں نکل گئے، پیچھے پڑ گئے، یہ رجعت ہے، پھر پیچھے کی طرف چلے گئے۔ وہی کفر کا زمانہ کہ عورتوں کے سر ننگے، 2 چوٹیاں، سینہ یہاں سے ننگا، بے پردگی، باریک کپڑے، بن سنور کر اپنے آپ کو دکھاتے پھرنا۔ سورہ احزاب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے منتخب کیا کہ پہلے تو رسول اللہ کا گھرانہ نمونے کا بننا چاہیے، تو اس میں کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور کفر کا زمانہ جو گزرا اس کی یاد تازہ نہ کرو، اس طرح بن سنور کا اپنا اپنا دکھاتی پھرو۔ اور اللہ نے سورہ نور میں جب احکام اتارے کہ دوپٹوں سے اپنے سر ڈھانک لو، سارے اسی طرح ننگے لیے پھرتی تھی جیسے اب ہماری بچیاں ہو گئیں۔ حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی نہ دنیاوی، کہ سر کے بال ننگے کیا ملتا ہے، صرف بے پردگی اور ریانی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام پر جب آیات نازل ہوئیں کہ دوپٹے سروں پر لو، گریبان جو ہیں وہ بھی ڈھانکو، تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک رات میں ایمان کا یہ فائدہ ہے، جب ایمان سینے میں پیدا ہو جائے نا تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ پولیس کو تشدد کرنا پڑتا، نہ طالبان کو کرنا پڑتا، کسی کو نہیں۔ ایمان خود مطالبہ کرتا کہ جب اللہ رسول کو مانتے ہو تو گدھے اور کتے کیوں بنتے ہو؟ کتاب ہوتے ہوئے کیوں جانوروں کی صاحب میں داخل ہوتے ہو؟ اللہ رسول کی بات مانو۔ صبح فجر کی نماز میں جب عورتیں آئیں، وہی جو بے پردہ ہوتی تھیں، اس طرح انہوں نے دوپٹے لیے ہوئے تھے، اپنے آپ کو ڈھانکا تھا کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت کون ہے، یہ کون نہیں۔ اس طرح بدل گئیں۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس کا بہترین نمونہ جو سامنے آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد سب سے پہلے جس ام المومنین کا انتقال ہوا رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ کا، وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فوت ہوئی، پہلی بیوی حضور کے بعد یہی فوت ہوئی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے مرتبے کے ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لحد میں اتارا جائے تو اتارنے والوں میں بھی شامل ہوں۔ میری ماں ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، کپڑوں میں لپٹی ہوئی، فوت شدہ، مگر پھر پوچھا گیا ازواج مطہرات رسول اللہ کی بیویوں سے